میں امداد سمرو 3 ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے جن کو ڈان کہا جا رہا تھا ان کو ہٹا دیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شہر پر نامعلوم افراد کا اب بھی راج ہے. دوسرا معاملہ ہے معافی کا، اور خبریں آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے معاف کر دیا ہے. کس کو معاف کیا ہے، کیوں معاف کیا ہے، جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا، اس پر بات ہوگی. اور فیلڈ مارشل نے انڈیا کو ایک بار پھر للکارا ہے، چیلنج کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کو مستحکم رکھنے کی ضمانت ہے. وہ جو اپنا مودی صاحب نیو نارمل کی بات کر رہے تھے، تو فیلڈ مارشل نے کہا کہ وہ نیو نارمل نہیں ہے، البتہ جو نیو نارمل ہے وہ ہم نے قائم کیا ہے. ہم نے اس خطے کو استحکام بخشا ہے بھارت کے خلاف ایک بڑی جنگ میں بھارت کو شکست دے کر. تو ان معاملات پر بات ہوگی، اور بات کا آغاز ہم کر لیتے ہیں اس معافی سے جس کا چرچا کافی دنوں سے چل رہا تھا، جس کا ریومرز چل رہے تھے، گوسپس تھے. ہر کوئی ایک دوسرے کو بتا رہا تھا کہ جناب واپسی ہو رہی ہے. واپسی کن کی ہو رہی ہے؟ ملک ریاض صاحب کی. ملک ریاض صاحب پاکستان کے سب سے بڑے ڈیولپر سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے نئے شہر آباد کیے اور کئی زمینوں پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ایک طرح سے قبضہ مافیا ڈکلیئر کر کے ان کو 465 ارب روپے کا جرمانہ ان پر عائد کیا، کراچی ملیر کی زمینوں پر قبضہ کر کے بحریہ ٹاؤن بنانے کا ان پر، اور بھی طرح طرح کے الزامات لگتے رہے. لیکن ملک ریاض صاحب نے اچانک ایک جو ہے وہ انکشاف کیا تھا، یا ایک دعویٰ کیا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں، کیونکہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی جو پراپرٹیز ان کی باہر پکڑی گئی تھیں، ان پراپرٹیز کے عوض عمران خان صاحب کے ساتھ بذریعہ شہزاد اکبر یا فرح گوگی ایک ڈیل کی تھی، جس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ مقدمہ معاملہ کم از کم اس عدالت تک، احتساب عدالت تک جہاں بنیادی سماعت اس کی ہوئی تھی، وہاں تو معاملہ اپنا طے ہو چکا کہ عمران خان صاحب نے یہ جرم کیا ہے اور ان کو سزا سنا دی گئی، اور ان کی اہلیہ کو بھی. تو اس میں ملک ریاض صاحب کا دعویٰ تھا کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں. اور یہ دعویٰ ان کا اس وقت آیا تھا جب گواہی کی سٹیج ختم ہو چکی ہوئی تھی ملک ریاض کی، اور ملک ریاض صاحب باہر چلے گئے تھے. ادروائز ملک ریاض صاحب کی وہ آڈیو بھی آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی ملک ریاض صاحب کو بتاتی ہیں کہ جی فرح گوگی کہتی ہیں کہ بی بی یعنی بشرا بی بی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہیرا چھوٹا ہے، مجھے 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے، اور میں خود جڑوا دوں گی وہ اس میں انگوٹھی میں، اس کے مجھے پیسے الگ سے چاہیے، اور آپ کے دفتروں کے تالے کھل جائیں گے. اس طرح کی ڈیل ویل سارا کچھ چل رہا ہوتا تھا. تو ملک ریاض صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو فائلوں کے کو پہیے لگا دیتا ہوں. اور ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن چلاتے، اس بحریہ ٹاؤن کی جو پورا کا پورا انتظام ہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسران چلاتے ہیں. لیکن بہرحال معاملات گڑبڑ ہو گئے ملک ریاض صاحب کے، اور ملک ریاض صاحب ملک سے باہر چلے گئے. اور پھر نیب نے کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے اعلان کیا ملک ریاض کی جو پراپرٹیز کی نیلامی کا بحریہ ٹاؤن کی. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دبئی میں، متحدہ عرب امارات میں ملک ریاض صاحب جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں اس میں کوئی پاکستانی انویسٹ نہ کرے، کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہوگا ان پر، کیونکہ وہ ملک ریاض صاحب یہاں سے پیسہ پاکستان کا چرا کر گئے ہیں، تو جو وہاں انویسٹ کریں گے وہ ملک ریاض کے ساتھ ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو طرح طرح کی چیزیں چلتی رہیں. اب کچھ دن پہلے ہم اسلام آباد میں تھے، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ سنا ہے کہ ملک ریاض صاحب واپس آ رہے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ملک ریاض صاحب کہاں، کیسے، کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی، صدر زرداری صاحب تو ان کے پارٹنر ہیں بزنس میں، یا تھے یا ہیں، اور بلاول ہاؤس لاہور تو ملک ریاض نے بنا کر دیا بحریہ ٹاؤن میں، تحفہ دیا، اور یا ان کا شیئر تھا تو شیئر میں سے بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے وہ بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس دیا. اور زرداری صاحب نے کبھی ڈسون بھی نہیں کیا ملک ریاض صاحب کو. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی موقعوں پر
بحریہ ٹاؤن کا جہاز ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے. اس میں ایک تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، حاجی نواز کھوکھر صاحب وہ بھی پارٹنر تھے، تو ایک وجہ ان کی ہو سکتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے زرداری صاحب کا اپنا بھی ایک تعلق. نواز شریف صاحب کہا گیا کہ ان کے جو اپنا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ انہوں نے بیچے تھے اور وہ ملک ریاض نے خریدے تھے، اور اسی کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے ملک ریاض کو پھنسایا تھا عمران خان نے، شہزاد اکبر نے. تو ان کا الگ سے تعلق ہے. عمران خان صاحب کا تعلق تو میں بتا رہا ہوں. تو ملک ریاض کے خلاف کوئی نہیں بولتا، کوئی بات تک نہیں کرتا، ٹی وی چینلز پر خبر تک نہیں چلتی. تو ملک ریاض صاحب کوئی ڈیل کریں گے تو وہ گوسپس میں تو بات آ سکتی ہے، لیکن کھل کر سامنے نہیں آ سکتی. اب ایک صاحب ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ ان کے اوپر ہے. لیکن وہ کسی بڑے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی مرحوم حمید گل کے صاحبزادے ہیں، اور آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، اور وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ مختلف فورمز پر ایکٹیو رہتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ آج کی تاریخ میں ہی ہے ان کا ٹویٹ. وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بریکنگ نیوز، چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین، سابق ایم پی او ڈائریکٹر لینڈ حاجی احمد محمود چودھری اور کنٹری ہیڈ محمد شاہد قریشی کی پاکستان حکومت سے معاملات طے پا گئے ان کے. اور ملک ریاض 15 جولائی کو 2025 کو پاکستان کراچی واپس پہنچیں گے. اور ان کے معاملات صدر زرداری صاحب، چیئرمین یوسف رضا گیلانی، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے طے کرائے. ان کا کلیدی کردار تھا. اور ملک ریاض کراچی میں ہوں گے، اور وہاں پر بلاول ہاؤس میں قیام کریں گے جب تک اسلام آباد واپسی کے لیے کلیئرنس مکمل نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ اسلام آباد روانہ ہوں گے. اب اس میں ایک ابہام بھی چھوڑ رہے ہیں کہ ابھی وہ کراچی واپس آ رہے ہیں، معاملات طے ہو گئے لیکن کراچی واپس آ رہے ہیں. اسلام آباد تب جائیں گے جب ان کو مکمل طور پر گرین سگنل دے دیا جائے گا. اب جو ملک ریاض صاحب کے متعلق چیزیں کافی ساری چل رہی تھیں، یار دوست جو واقفان حال جس کو کہتے ہیں، وہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ بھائی ملک ریاض صاحب تو ترلے منتیں کرتے رہے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، کیونکہ ماضی میں تو ان کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے رہے نا، لیکن فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں معاملات چلائے جا سکتے جس طرح ملک ریاض صاحب چلاتے رہے. تو لہٰذا وہ ان سے تعلق، ان سے بات کرنا یا جو ملک ریاض صاحب چاہتے ہیں وہ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ملک ریاض صاحب کو معافی دے دی؟ اب اس سے زیادہ فی الحال میں اس پر بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک چیز ایک شخص نے ٹویٹ کی ہے، تو میں نے صرف بیک گراؤنڈر دیا تھا کہ ملک ریاض کا معاملہ کیا تھا، اور پھر وہ جو کلیم حمید گل کے صاحبزادے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب جو وہ کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا جی، اب اگلا معاملہ، آج فیلڈ مارشل صاحب نے راول پنڈی میں NDU میں وہاں پر جو نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے جو شرکا تھے، فوجی افسران، ان کو ان سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کافی زیادہ پاکستان انڈیا کی لڑائی اور تازہ انڈیا کا جو کلیم ہے کہ جی پاکستان نے تو چائنا کی وجہ سے جنگ جیتا ہے، پاکستان کو چائنا مکمل مدد کر رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بھارت اپنی جو ہے نا یہ شکست مٹانے کے لیے، اور اپنی تیاری ان کی تھی نہیں، حملہ کر دیا تھا، اور اس کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کے الزامات عائد کر رہے ہیں کہ جو دوسرے ملک شریک تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں اپنے ملک وطن کا دفاع کرنے، اور ہماری پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے ظاہر سارا جنگ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی زیادہ لمبی چوڑی، لیکن جو ایک چیز انہوں نے کی ہے، جو بھارت کہتا ہے کہ جی ہم، یا مودی کہتے ہیں نا، نیو نارمل کرنا ہے جی خطے میں نے اپنی طاقت کے ذریعے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی بھارت کے خود غرضانہ اور تنگ نظر برتاؤ کے برعکس پاکستان نے اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیرپا شراکت داری، باہمی احترام اور امن کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے، اور خود کو خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ثابت کیا ہے. یعنی بھارت جو ہے وہ تو انتشار پیدا کر رہا ہے، لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم خطے میں استحکام لا سکتے ہیں. اور کیونکہ ہم جنگ جیت رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب دنیا نے کہا سیز فائر، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سیز فائر، ہم سیز فائر پر راضی ہو گئے. تو بہرحال انہوں نے بھارت کی جو
تھی نا جو جنگی صلاحیت، اس کو اچھا خاصا انہوں نے اس خطاب میں کیا ایکسپوز۔ ایک اور معاملہ ہے مدعا ہے کراچی کا۔ کراچی میں چند دن پہلے لیاری بغدادی میں ایک 5 منزلہ عمارت گری، اس میں 27 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ اب جب فہرستیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ ہندو کمیونٹی سے ہیں، ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے یہ کوئی کراچی جیسے شہر میں مطلب اتنا ایسا ہو جانا واقعہ بذات خود شاکنگ سب کے لیے۔ تو اس کے لیے آج سندھ حکومت کی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور اس کے بعد کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں جس کا اعلان وزیر اطلاعات، وزیر بلدیات اور وزیر اپنا داخلہ تینوں سندھ کے شرجیل نام میمن، سعید غنی اور جال انجار اعلان کرتے ہیں، جس کے مطابق 51 عمارتیں جو ہیں جو مخدوش ہیں ان میں سے 51 عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقی سروے کیا جائے گا کہ مزید کون سی مخدوش عمارتیں ہیں۔ 580 کے قریب تو ایک فگر تھا، لیکن اس سے 586، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی مخدوش عمارتوں کو گرایا جائے گا، اور پھر تحقیقات ہوگی اور 2 دن کے اندر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ لیکن تحقیقات سے پہلے جو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہیں ان کو معطل کیا گیا اور نئے ڈی جی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ڈی جی جن کو معطل کیا گیا ہے ان کے متعلق لیاری سے ہی تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے ایم این اے نبیل گبول صاحب مسلسل ایک بات کہتے آ رہے ہیں حادثے کے بعد کہ وہ ڈان ہے۔ ڈی جی جو ہے نا کھوڑو صاحب، وہ ڈان ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتے، اور وہ ان کے خلاف بڑا ایکشن ہونا چاہیے، ان کو ہتھکڑی لگنی چاہیے۔ اصولی طور پر تو ان کو معطل تو چلیں، انویسٹیگیشن کر کے پھر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن میں سن رہا تھا کہ جی سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان کی لاپرواہی ثابت ہوئی تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ بھائی اس سے بڑی لاپرواہی کیا ہو سکتی ہے کہ شہر بھر میں مخدوش عمارتیں اور ایک عمارت کو 3 منزلہ عمارت ہے مخدوش قرار دے کے خالی کروانے کے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے 2 منزلیں مزید تعمیر ہو جاتی ہیں، نالیوں کے اوپر، گٹر نالوں کے اوپر، ندی نالوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر اپنا بلڈنگز بن رہی ہیں۔ کراچی میں کون سی بلڈنگ ہے جو نقشے کے مطابق بن رہی ہے سوائے بڑے پلازوں کے؟ باقی جتنی بلڈنگز ہیں جو کچھ شہر کا اشر ہوا ہے۔ تو لاپرواہی اور کس کو کہتے ہیں آپ؟ اور کتنے ثبوت چاہیے لاپرواہی کے لیے مراد علی شاہ صاحب؟ یہ لاپرواہی ہی ہے۔ تو جو ڈان جن کو کہا جا رہا تھا ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو جاں بحق ہو گئے لوگ ان کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا سعید غنی صاحب نے۔ وہی بات ہے جو میں کہتا تھا، کہہ رہا جب مر جائیں گے لوگ تو اس کے بعد آپ پیسوں کی بریف کیس لے کر، سوٹ کیس لے کر جا کر ان کے، یا چیک لے کر ان کو دیں گے آپ جا کر، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو کوئی بندوبست کر دیتے کہ یار یہ فی الحال عمارت مخدوش ہے، آپ یہ کرایہ رکھ لیں، آپ فی الحال رہنے کا کوئی بندوبست کریں جب تک اس عمارت کی دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ تو یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں دنیا جہان میں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں حادثہ ہو جائے، رسوائی ہو جائے، 100 جوتے اور 100 پیاز، اور اس کے بعد ہم سدھریں گے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اچھا یہ خبر میں دیکھ رہا تھا جیو نیوز پر ہی، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے پاس نیم کے 2 تناور گھنے درخت وہ کوئی کاٹ کے چلا گیا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ کاٹ کے لکڑی لے گیا ہو، نہیں، کاٹ کے درخت، اور وہاں سے باقی جو اس کا کٹا ہوا تنا سارا کا سارا سایہ دار جو ہے اس کی شاخیں ساری نیچے پڑی ہیں۔ تو نامعلوم افراد کیا ہوتے ہیں کراچی جیسے شہر میں؟ تو مرزا وہاب صاحب ان کو ڈھونڈیے، ڈھونڈ کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیے، جو شہریوں سے آکسیجن چھین رہے ہیں، شہریوں سے جینے کا حق چھین رہے ہیں۔ سب سے بڑا جرم سمجھا جانا چاہیے اس جرم کو، شہر کے اندر درختوں کے کاٹنے کو۔ کراچی میں پہلے ہی درخت نہیں ہے، کنکریٹ کا جنگل بنا ہوا ہے شہر، لوگ سانس نہیں لے پاتے، اور وہاں پر کوئی آتا ہے اور درخت کاٹ کے چلا جاتا ہے، وہ بھی کسی کونے میں نہیں، کوئی دور دراز شہر کے علاقے میں نہیں، کسی اچھی کچی آبادی میں نہیں، نیشنل اسٹیڈیم والی سائٹ پر۔ تو ذرا دیکھیے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیجیے۔ نامعلوم افراد قرار دے کر آپ اپنی جو ہے نا ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، آپ کو مکتی نہیں مل سکتی کہ جو نامعلوم افراد تھے، پکڑیے ان کو اور سزا دلوائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔